الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کی عدالتیں آزاد ہیں تو آپ ایک آزاد قوم ہیں۔ آج کا دن ہم سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، خصوصاً سندھ کے شہری اور دیہی دونوں کے غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جو خواب دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک ایسی جمہوریت کا جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچنا ممکن ہو، ان سب کے لیے شکر کا دن ہے، اطمینان کا دن ہے، اور اس اطمینان کے اظہار کا دن ہے۔ آج سپریم کورٹ کی جانب سے ایم کیو ایم کی پٹیشن پہ، جو کہ آرٹیکل 140A کی تشریح اور اس پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تھی، اور جس میں درخواست کی گئی تھی کہ پورے پاکستان میں ایک ایسے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، ایک ایسے بلدیاتی نظام، ایک ایسی بلدیاتی حکومتیں جو کہ آئین نہ صرف پاکستان کے آئین کی روح کے مطابق ہوں، بلکہ پاکستان کے نظریے، پاکستان کی عوام، پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کے وسیع تر مفہوم کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں پوری قوم کو اور خاص طور پر عوام کو بااختیار بنانے والے افراد، کارکنان، ذمہ داران، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ مقام شکر ہے۔ شکر اس خدا کا کہ جس نے ہمیں اس فیصلے کے ساتھ من حیث القوم، ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے بھی اطمینان قلب اور ایک فخر اور انبساط کا دن، آج کے دن کو بنایا ہے۔ اور یہ دن خود متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان، ذمہ داران کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ ان کو جس بردباری کے ساتھ اس فتح کے ملنے کے بعد، اس کامیابی کے ملنے کے بعد کہ جو انہوں نے عام پاکستانیوں کے لیے حاصل کی ہے، ایم کیو ایم کی یہ تحریک جس کا آغاز علم سب کے لیے سے شروع ہوا تھا، اور اختیار سب کے لیے کی جدوجہد شروع کی گئی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سنگ میل عبور کروایا ہے۔ 18ویں ترمیم جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی، اور ایم کیو ایم کی ساری جدوجہد ایسی ڈیولوشن کے لیے تھی جس میں کہ اقتدار خاندانوں سے، خواص سے اور حکمران ایلیٹ سے لے کر عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک سنگ میل آج عبور کروایا ہے۔ میں نہ صرف سندھ کے شہری علاقوں بلکہ سندھ کے دیہی علاقوں، سندھ کے کسانوں، ہاریوں، مزدوروں، وکلاء، طلباء، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے تمام لوگوں اور کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ فتح صرف سندھ کے شہری علاقوں کی فتح نہیں ہے، یہ سندھ میں بسنے والے ایک شخص کی فتح ہے۔ اور گو کہ یہ فیصلہ ایم کیو ایم کے پٹیشن کی وجہ سے سامنے آیا، یہ فتح اس جدوجہد کی وجہ سے سامنے آئی ہے، لیکن اس سے پورا پاکستان آنے والے وقت میں مستفید ہوگا۔ ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے، جدوجہد کا ایک رخ کا تعین کر دیا گیا ہے، اور وہ خواب جو ہم سب مل کے دیکھتے تھے اس کو پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ میں تمام لوگوں کا جو جدوجہد میں شامل رہے ہیں، ان ایم کیو ایم کے نعروں کے ساتھ جڑے رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی آج شکر کا دن ہے۔ اور اس سے زیادہ کی میرا خیال ہے گنجائش نہیں ہے۔ وہ جد و جہد جو پچھلے دنوں ایم کیو ایم کی بہنوں نے جو ڈنڈے کھائے ہیں، عام پاکستانیوں کی دہلیز تک ان کا حق پہنچانے کے لیے، حنیف صورتی نے اپنی ایک آنکھ کی جو قربانی دی ہے، جو صداقت کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں اس راستے میں چند دن پہلے، کشورواجی کو جو ڈنڈے پڑے ہیں اس دن، اس راستے میں رانا انصار باجی سے لے کر وہ 20-25 میری بہنیں جنہیں زخمی کر دیا گیا، ان سب کو بھی سلام ہے اور مبارکباد ہے۔ اور ساتھ میں آج کے دن اس دن کے شہید، پاکستان میں اختیار کی جد و جہد کے شہید اسلم بھائی کو بھی یاد کرنے کا دن ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ہماری جد و جہد خلیل الرحمان ٹنڈو لائر کے ساتھی کے شہید ساتھی کی بھی مرہون منت ہے۔ ہم سب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں، تمام ذمہ داروں اور ایم کیو ایم کے تمام ووٹرز، تمام سپورٹر سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں سے خصوصاً کہتا ہوں کہ یہ آج کا دن جشن کا متقاضی نہیں ہے، شکر کا متقاضی، سجدہ شکر واجب ہے۔ ہمارا آج کے دن یہ عزم ہے کہ ہم سندھ میں بسنے والے تمام لوگوں کو اس کامیابی میں شریک کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ خواب، مشترکہ خواب دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ان 98% پاکستانیوں کی جیت آج ہوئی ہے، ہم ان کو اپنی اس فتح کے ساتھ شریک دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس فیصلے میں اعلیٰ عدالتوں نے، ہم پہلے بھی کئی بار کہتے رہے کہ ہمیں یہ اطمینان رہا ہے کہ بالآخر دیر سے ہی بالآخر ہمیں اعلیٰ عدالتوں سے انصاف ملتے رہے ہیں۔ آج کا دن اس کا اعادہ کر رہا ہے۔ یہ مکمل فیصلہ جس میں پاکستان کی عوام کو سب کچھ دے دیا گیا ہے، اب اس شہر میں اور سندھ کے تمام شہروں میں بھی جو بھی میئر آئے گا، ہمارا اس کے لیے ایک تحفہ ہے، چاہے کسی بھی جماعت کا، ہماری جانب سے یہ طاقت ہے جو اس کو فراہم کر دی گئی ہے۔ ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم نے اپنا وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کیا ہے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، عدالتوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے۔ میں ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، عدالتوں کے فیصلے کے سامنے نہ کھڑے ہوں۔ میں ان کو متنبہ کر رہا ہوں، عام پاکستانیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی مزید کوشش نہ کیجیے۔ عدالتوں نے فیصلہ کر دیا، اب روڈ پہ آنے کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے قوم کو مجبور مت کیجیے گا۔ لوگ ایم کیو ایم کے ڈیولوشن کے خواب کا جو ایک سنگ میل تھا، 18ویں ترمیم، اس پہ سے کردار پر اکثر سوال اٹھاتے ہیں۔ آپ کے ذریعے میں قوم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں 18ویں ترمیم کے لیے تھے تو ہم حصے نہ لیتے تو آرٹیکل 140A، ہم نے ایک طرف حکمرانوں نے اپنی مرضی کی چیز مانگی تھی اور ہم نے پاکستان عوام کے لیے اس کا حق مانگا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، صد شکر کہ وہ جو حق مانگا گیا تھا، جو انصاف مانگا گیا تھا، آج اعلیٰ عدالتوں نے ہم کو بھی اور پورے پاکستان کو بھی، نظریہ پاکستان کو بھی، پاکستان کے فخر کو بھی، پاکستان کی آبرو کو بھی، عزت کو بھی سرخرو کیا ہے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اس میں تفصیلی ججمنٹ موجود ہے جس کی ڈیٹیل میں جانا میرے خیال ہے
اتنا ضروری نہیں ہے. اور آج کے فیصلے نے 2013 کے عوام دشمن آئین سے متصادم حکمرانوں کی خواہش کے مطابق ایکیومولیشن آف پاور اور سندھ کے شہری علاقوں بلکہ پورے سندھ کے عام لوگوں کو غلام بنانے کا جو نسخہ تھا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. 2021-22 کی ترمیم عدالتوں نے آج اس کو ختم کر کے جہنم مثال کیا ہے. میں ایک بار پھر اس تاریخی لمحے پر پورے پاکستان کو مبارکباد دوں گا. ہمارا نظام عدل پر اعتماد بڑھا ہے اور جن جن لوگوں نے، ہمارے وکلا نے، ہمارے لیگل ایڈ نے، ہمارے کارکنان نے، اور وہ جد و جہد جو ہمیں مجبوراً سڑکوں پہ آ کے کرنی پڑی ہے، ہمارے کارکنان، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمارے منتخب نمائندوں نے جس حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے ان کو بھی سلام کرنے کا دن ہے. میں ایک بار پھر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کامیابی ایم کیو ایم کی نہیں ہے، یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے. ہاں ہمارے ذریعے ملی ہے، ہماری کوششوں سے ملی ہے. ہمارا یہ عزم تھا کہ ہم ایک ایسا شراکتی، شمولیتی، حقیقی جمہوریت پاکستان کو کریں، حق کو دے پائیں. بنیادی جمہوریت، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ تمام مہذب معاشروں کی پہچان ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی ایک مہذب معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پاکستان کو قائد اعظم اور بانیان پاکستان کے خوابوں کی تعبیر بنانے کے لیے ایک اہم قدم جو ہم نے آگے بڑھایا تھا، آج اس کا ایک سنگ میل ہم نے عبور کیا ہے، لیکن ابھی منزل پہ قوم کو پہنچانا باقی ہے. جی ضرور کریں، ہر آئینی حق ان کو ہے، لیکن کچھ اپنی اداؤں پہ بھی نظر ثانی کریں. جو کچھ وہ 50 سال سے کرتے رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کے ساتھ، اس پہ بھی نظر ثانی کریں اپنا. جی جی آپ بھی سوال بتا دیں، سب کا جواب دیتا ہوں، آپ بتا رہا ہوں. ان کا شکریہ، ان کو مبارک ہو. جی فیصل صفداری ہیں، آئیے. میرے خیال میں اگر آپ وہ فیصلہ اٹھا کر پڑھ لیں گے تو اس میں کیٹیگوریکلی بلڈنگ کنٹرول، کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، واٹر بورڈ، 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، حیدرآباد جیکب، سب کا کہا ہے. ایچ ڈی اے، حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سب کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور کے اوپر کہہ دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 140A کی روشنی ہے، کہ آئین کے آرٹیکل 140A کی روشنی میں ان کے متعلقہ قوانین میں ترامیم کی جائیں گی. جب یہ ترامیم ہوں گی تو کیا ہوگا؟ یعنی بلڈنگ کنٹرول جو کراچی میں اجازت دیتا ہے یہ منظور قادر کاکا والا نیٹ ورک نہیں ہوگا، بلکہ میئر کراچی لوگوں کی سہولت دیکھتے ہوئے انفراسٹرکچر کی مناسبت سے بلڈنگ کے پلانز کو اپروو کرے گا. سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ماسٹر پلان تابع ہوگا لوکل گورنمنٹ کے. تو اس لیے صرف بلڈنگ کنٹرول کا کیونکہ وہ بات تھی، تمام کی تمام اتھارٹیز کو کیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے توسط سے جو مبارکباد ہونی چاہیے وہ پورے صوبے کو ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا جو آپریٹو پارٹ ہے فیصلے کا وہ یہ کہتا ہے کہ جناب
सिंध हुकूमत को कहा गया है कि आपने बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979, KDA का जो ऑर्डर है 1957, वली डेवलपमेंट एक्ट अथॉरिटी एक्ट 1993, लियारी डेवलपमेंट एक्ट 1993, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक्ट 1996, हैदराबाद डेवलपमेंट एक्ट अथॉरिटी एक्ट 1976, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1993, लाड़काना डेवलपमेंट एक्ट 1994 और उसके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मास्टर प्लान और कोई भी ऐसी बॉडी कि जहां बल्दियाती वसाइल, बल्दियाती मसाइल के हवाले से शहरियों को इश्यूज होंगे, भले वो सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी एक्ट 2014 हो, भले सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट 2016 हो, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक्ट 2014 हो, ये तमाम के तमाम कवानीन को आइन के आर्टिकल 140A के ताबे लाया जाएगा। ये है कामयाबी आज के फैसले से के पाकिस्तान की, सूबे भर के लोगों की कामयाबी है। लाड़काना के लोगों को मुबारकबाद हो, जैकबाबाद के लोगों को मुबारकबाद हो, सेवन के लोगों को मुबारकबाद हो। कराची और हैदराबाद में तो फिर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता, तो ये ना पानी देते हैं, ना सीवरेज देते हैं, ना सड़कें देते हैं। लेकिन जुल्म तो ये है, जिस लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर के बदले, जिस सेवन के सदक़े के बदले इनकी हुकूमत है, ये वहां भी गंदा पानी देते हैं और कुत्ते छोड़ते हैं अपने लोगों पर। जी देखें, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बहुत वाज़ेह है, ये झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने जो मुजाहरा किया, गलत बयानी की है, झूठ बोला है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। भाई 2013 के कानून में मौजूद है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, बिलावल जरदारी साहब की जमात ने नहीं बनाया ना 2007 से। MQM के फाइनेंस मिनिस्टर ने सूबे को आखिरी सूबाई मालियाती कमीशन दिया था। 2008 से आपकी हुकूमत है, वजीर आला आपका है, वजीर बल्दियात आपका है, वजीर तरक्यात व मनसूबाबंदी, वजीर खजाना आपका है, नहीं दिया आपने। 14 सालों में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, अब कहते हैं मुआहदे से हो जाएगा, किसी मुआहदे से नहीं होगा। MQM जीत कर आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो ये कहती है कि जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन में तो आप पैसे ले लेते हैं, सूबाई मालियाती कमीशन में भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिखा है कि 18वीं आईन तरमीम की रूह ये थी कि इख्तियारात आम आदमी तक जाएंगे, जमहूरियत इस बात का नाम है, ये फैसले में लिखा है। 18वीं आईनी तरमीम में सारे का सारा इख्तियार वफाक से तो आया सूबों के पास, लेकिन उसी 18वीं आईनी तरमीम में जहां सूबे ने अजला को और शहरों को इख्तियार देना था आर्टिकल 140A, उसको ये हड़प कर गए। इसलिए हड़प कर गए ताकि इनकी जेबों में जाए। जो NFC से 840 अरब रुपए इस साल सिंध हुकूमत को आया है वो एक तरफ, और जो कराची से इनडायरेक्ट टैक्स 325 अरब आया है वो एक तरफ। वो पैसे अब कराची के शहरियों के लिए हम लेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट से जीते, MQM पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं था कोर्ट में। झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं हम मुखालिफ थे। 19 अगस्त 2013 सिंध असेंबली में ये कानून पेश हुआ। MQM के 51 अरकान असेंबली ने उसके खिलाफ वोट डाला। मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ था, MQM की पार्लिमानी पार्टी ने वोट डाला, कोई नहीं था इसके खिलाफ। अक्टूबर 2013 MQM गई इसके खिलाफ अदालत में, कोई नहीं गया। 2017 MQM पाकिस्तान गई इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कोई नहीं गया। ये सारे लेट लतीफ़ हैं, आज बैनर्स लगा के शहरियों को समझते हैं, कराची के बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर आपकी पिटीशन होती तो सुप्रीम कोर्ट सुनती, अगर आपकी पिटीशन होती तो कराची के लोगों को फैसला मिलता अपने हक के लिए, जिस तरह MQM पाकिस्तान ने आज दिया है। एहतिजाज अब करना उनका हक है, वो करना शुरू करना चाहे कर लें, हमें तो इम्प्लीमेंट करना है फैसलों को। आपका जो एहतजाज चल रहा था वो जारी रहेगा? नहीं, अगर हमने तो आज मैंने आपसे कहा ना कि ये तो उठा के कचरे के रद्दी की टोकरी में डाल दिया आज के फैसले ने। अब सिंध हुकूमत के पास सिवाय ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंट करे, कोई दूसरा इख्तियार बचा नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर अवामी ताकत खुद करवाएगी। आपकी बड़ी कामयाबी है, MQM की कामयाबी है। अब इसके अलावा जो इशूज़ हैं, खासतौर पे कराची के शहरियों का सबसे बड़ा मसला है सब गैस की कमी है, सन्नतें तबाह हो रही हैं, महंगाई से बुरा हाल है लोगों का। हम पीपुल्स पार्टी से दरख्वास्त करेंगे हमारे साथ मिलकर इस पर भी कोई तरमीम कर लें, ताकि ये पाबंद ना हो सूबों को अपनी गैस, ये वफाक को अपनी गैस बेचने के पाबंद ना हो। अगर वफाक गैस सिंध पैदा करता है, सिंध पे पहले इस्तेमाल होना चाहिए, उसके लिए रोड पे आना है तो हम उनके साथ खड़े होंगे। मेरे ख्याल है शुरू भी कर दी है, ये करके आ गए हैं।
कवर नवेद भाई करके आ गए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट से काम निपटा, हाई कोर्ट से करा क्या है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि बाद में MQM की पिटीशन के साथ वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पिटीशन डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको आज अलग कर दिया फैसला करते वक्त। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस कानूनी जंग में हमारे साथ शरीक हुए थे, लेकिन आज फैसला किसी भी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ MQM की पिटीशन पे दिया है, लेकिन हम सब मिलके कह रहे हैं कि सबकी ये मुश्तरका कामयाबी है। इसके हवाले से जो कौंसल है उसमें भी वसीम भाई कोई चीज़ हुई। मैं एक मिनट लूँगा, मुबारकबाद पेश करूँगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को जिन्होंने 4 साल 17 से लेकर 20 तक जद्दोजहद की। KMC के काउंसिल के मेंबरान को, उनको भी मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरह का लंगड़ा लूला कानून हमें दिया गया 17 से 20 तक, उसमें कामयाबी हासिल की है सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ने, और KMC के काउंसिल जो हैं वो मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं बहरहाल इस मौके पर दही सिंध, अंदरून सिंध के तमाम हारियों को, तालिब इल्मों को, 98% गरीब लोगों को ये मैसेज देता हूँ, ये मुश्तरका जद्दोजहद का वक्त है। आपको हमने वो ताकत दे दी है, वो हथियार दे दिया है कि इन वडेरों के गिरेबानों पे आप हाथ डाल सकते हैं। निकलिए अपने घरों से, कौमी जद्दोजहद में हिस्सा लीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। आपको MQM में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी जद्दोजहद में शामिल होंगे। आइए, वडेरों के खिलाफ इलेक्शन लड़िए, ताकत बनिए, इसी से सिंध का मुकद्दर भी बदलेगा और पाकिस्तान का मुकद्दर बदलेगा। आम सिंधी के साथ, आम सिंधी किसान के साथ, आम सिंधी मजदूर के साथ, आम सिंधी वकील के साथ, आम सिंधी तालिब इल्म के साथ, जो जागीरदाराना जमहूरियत के खिलाफ है, जो मौरूसी हुकूमत के खिलाफ है, जो गरीबों तक जमहूरियत के समरात पहुंचाना चाहता है। हमें आपके ताउन की और आपको हमारे ताउन की ज़रूरत है। आइए मिलकर इस वडेराना शाही का तख्ता उलट दें। नाज़िम जोगियों और दुआ मंगी को, मैं अगर आपको इंसाफ दिलाना है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।